عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يجب في الخضروات صدقة يؤديها المالك إلى الفقراء لا أنه يأخذها السلطان هكذا في الأسرار للقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک تازی چیزوں میں عشر ہے جی اس کا مسئلہ بیان کرتے ہیں ویسے عشر امام نے لینا ہے اس کا حق ہے ایتھے ہن گوبھی جڑی ہے کدے لے کے جائیے تو وہ اتھے کل تک انج ترک جانی ہے تو قانون کی ہے صاحبین کے نزدیک تو خضروات میں عشر نہیں ہے اور جان اس بات کو کہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ اور جان اس بات کو کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک واجب ہے خضروات میں صدقہ ادا کرے گا اس صدقے کو عشر اور صدقے کو مالک فقراء کو بھی اتھے جڑے اپنے نال محلے چ نیڑے نیڑے نے نا مستحق انہاں نو دے دے وے اے مطلب ہے نہ یہ کہ لے گا خضروات کا صدقہ سلطان اسی طرح ہے اسرار میں قاضی امام ابو زید دبوسی رحمہ اللہ کی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الاسرار بفتح الحمزہ نام ہے کتاب کا تصنیف کیا اس کو قاضی ابو زید دبوسی یہ دبوسی بفتح دال نسبت ہے دبوسیہ کی طرف جو ایک قریے کا نام ہے ان کی کتاب ہے اور جان اس بات کو کہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجب ہے خضروات میں صدقہ ادا کرے گا صدقہ مالک فقراء کو امام صاحب ٹھیک ہے انہاں گل کیتی باوے راں بے صاحبین کی دلائل مضبوط ہیں امام صاحب نے بھی دلیلاں دی بنیاد رکھیے امام صاحب دے مذہب دے مطابق کسی غریب دے ڈنگر پٹھیاں کو بھکھے نہیں مر سکدے تے کسے گھر سبزی نہ لبے انج نہیں ہو سکدا کسے گھر پیاز نہ لبن تھوم نہ لبے انج نہیں ہو سکدا اے اللہ تعالیٰ نے جڑی امام صاحب نو زیرکی دیتی اس نو سلام 5 وسکاں لے وے کہ بھی کنے ذمہ دار نے جنہ دا او چنگے بڑے من بندے نے پچھلی باری 2-3 باری من بنوا کے دسے نے پھر پل پل گئے نے بھی 60 وسکاں دے کنے من بندے نے جی پچھلی باری بنوائے سن جی لکھ دیو پھر دوبارہ پوچھو پھر گل بھلی بھی ہوندی بھی کسی نو حافظہ تے ہے کونی تے سارے ذمہ داراں دے اینا فصل نہیں ہوندا گھٹ بھی ہوندا ہے تے امام صاحب نو اللہ تعالیٰ جڑی سمجھ دیتی ہے اس نال بھی جڑے نا غریباں دا بھی نظام چلے گا انہوں نے ڈنگراں نو بھی پٹھے لبن گے انہوں نے بھی کھان نو سبزی لبے گی تو روٹی بھی لبے گی جی لیکن اے وے کہ بھئی جیسی شریعت دے مطابق چلیے تا جی سمجھ آندی بھی ہر شے وچ پھر ہوے گا جی جو زمین وچوں نکلے جو زمین وچوں نکلے جی جو کچھ بھی ہے نا اندے وچ کی ہے عشر ہے جی 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہے اور تسی گھر پلاٹ بنا کے دے وچ جڑا نا درخت لائے نے وچ تنیاں لایا سارا کچھ لایا جی اندے وچ غریباں دا حصہ ہے
لیکن نہیں ہے پیچھے کو نفی تو نہیں آئی کیا آئی ہے اگو صرف وہ کانے آ رہے ہیں بے نڑ شاڑے نہ کوئی نہیں انہیں فائدہ کوئی نہیں جی جی ہاں جی اللہ ترگی اگا ہاں مگر حطب کی مثل میں ان میں عشر نہیں ہے امام صاحب کا نزدیک باقیوں کا نزدیک تو ہے ہی نہیں ہے جیسا کہ کانے اور خودرو گھاس دھیان کریں جی اللہ فی نحو حطب مراد حطب سے وہ شے ہے کہ ناقصد کیا گیا ہو اس شے کے ساتھ زمین کے غلہ بنانے کا غالباً بطور غلہ بے بیچ کے تے پیسے کمانے نے اے مراد ہے انج نہ ہوئے دھیان کرے جی اور نہ طلب کی جائے نبات اس کی بساتین میں عادتاً نہ ہی عادتاً آپ اگایا جاندہ ہے اے جیسا کہ حطب تے تبن اور وہ گھاس ہے خود رو تے صاف یعنی وارا کو جرید نخل کھجور دے پوترے پتے اور جنہیں دے صفحہ بن دیا نے مسلح بن دے بے ان میں بھی عشر یہ صاف یہ ہے وارا کو جرید نخل وہ کہ بنائے جاتے ہیں اس سے زنبیل تے مراوخ پکھے نہیں بن دے اس سے دی بنے ہوندے نے اور یا زنبیل تھیلے جنہیں کھجوراں پہی ہوندے نے کھگیاں دی بنی ہوندی ہے جی جی کہ کون جی ویکھے جی وہ تو 2 تڑیاں بھی لگی وہ بھی اس سے بنیاں ہوندیاں نے جی بے اینا پتیاں وچ بھی کی ہے حالانکہ بے انہاں دا بھی کم ہے چنگا بڑا کم ہے انہاں دا لیکن ان دے عشر نہیں ہے اور ختمی اور اشنان اور شاجر القطن روم وچ تو عشر ہے تے جڑے روم دے تھلے او ہے نا ڈنڈے او کی آندے نے تیری بولی چ ہیں کراڑ لاٹھیاں راٹھیاں ساڈی بولی چ اور لفظ ہوندا جی جی جان دے ہو ہیں ٹھیک ہے چلو کوئی تو ہے جی جی ویکھ لو تھوڑے جے علاقے وچ ویلے کہ لفظ شاید کنے نا نے جی جی اچھا جی بھی اون دے وچ بھی عشر نہیں ہے جی دھیان کریں جی اچھا جی وغیرہ ذالک نعم ہاں اگر قصد کیا ہے استغلال کا زمین کو غلہ والی بنانے کا بھی ان کو پیسے کمانے نے کسی شے کے ساتھ ان مذکورہ چیزوں سے جیسا کہ جب بنایا مولوی اویس نے طاہر نے جنان کو مقصبہ جنان جنہ کسی جگہ نو انہیں کانے والی جگہ بنایا تو پھر کانے وڈ کے بیچنے نے اور کانے دی ساریاں کوئی چھکیاں بن دیا نے سارا کچھ جی تو کسی بندے آپ زمین کانے نے جس علاقے جو بن دیا نے ساریاں جی انہیں ایک کیتا ہے سنیں جی یا انہوں مش مارا بنایا ہے انہیں بچ جڑا ہے نا سارے جڑا نا ککراں دے درخت ٹالیاں دے سفیدیاں دے یہ ہو رہا ہے جڑا سنبل شنبل لائے نے بھی بیچنے واسطے جی تے ہون او منبت للحشیش یا شٹالا جوار باجرہ انہاں دے دانے ہوتے تے ہیں نہیں ہیں جس لئے انہاں نو بنایا سو جی انہاں واسطے تے ہون پھر عشر واجب ہے جی واجب ہے فی حل عشرو قضا فی الہدایہ امام صاحب دا مذہب بیان ہو رہے ہیں ایسے تے فتوی ہے جی اچھا جی قولو کل قصب جیسا کہ قصب مراد قصب کے ساتھ قصب فارسی ہے
یہ نہیں بیدے نہیں ہوندا، وہ ہوتا ہے کہ بنائی جاتی ہیں اس سے کلمے اور داخل کیا جاتا ہے وہ اب نیا میں چھتاں تے کانے پاندے سن، یہ کانا ہے۔ بہرحال گنیریاں والا گنا کسب و سکر جڑا میٹھا گنا ہے اس میں عشر ہے امام صاحب کے نزدیک۔ ایویں کانے بھی آ نڑ شڑ بچوں خالی جندے نڑیاں بندیاں نے، یہ سارا اندے وچ آوندا کانے ہے جی جی جی، انہاں وچ نہیں ہے جی۔ اچھا جی، لیکن یہ کہ بھی او جے کر او سپیشل اے آپے اگ پیا کھالیں شالیں تے پھر ہے تے جے کر بھی اس نو بیچنا ہے تے کاروبار ہے، ہن او استغلال پایا گیا جی، استغلال۔ اچھا جی، مگر حطب کی مثل میں جیسے قصب اور حشیش فيما سقي بغرب أو دالية نصف عشر بلا رفع موان الزرع أي تجب الوظيفة وهي عشر الكل أو نصفه۔ کدھر ٹر گئے ہیں؟ ففيما سقي بغرب اگے أو دالية نصف عشر بلا رفع موان الزرع مؤون الزرع مؤون الزرع أي تجب الوظيفة وهي عشر الكل أو نصفه، لا أنه يرفع معون الزرع كاج الحصاد ونحبه ثم يعطى وظيفته وهي عشر الباقي أو نصفه۔ یا یوتی بھی ٹھیک ہے، دھیان کر میں۔ اور اس غلہ جات میں جو پلایا گیا غرب کے ساتھ یا دالیہ کے ساتھ اس میں 20واں حصہ ہے، اس میں 20واں حصہ ہے جی، سمجھے؟ بے غرب الغرب فتح الغین موجمہ وڈا ڈول جڑا خوہ چوں چھک چھک کے پانی پائی دا ہے، تو ہن اندے وچ یا موٹراں تے پیٹر سارے آ گئے نا، خوہ چوں پانی کٹ کے دینا سارے وچ آ گئے جی۔ تے دالیہ یہ دولاب جڑا خوہ تے داند جو کے پانی دئی دا سی، تو او ساراں دے وچ آ گئے چونکہ اندے بندے دی محنت لگدی ہے جی۔ قال فی المغرب یہ بالفتح من جنون التی تدیر الدابہ جنوں داند کماندے نے، تے اے جڑا نا بھی اے جڑا خوہ داند جو کے تے پانی پیانا جی۔ ہن او چیزاں بہت گھٹ نے تے باقی ہے سارے چونکہ بجلی دی وجہ تو چیزاں آ گئی نے ساریاں، تے اس وجہ تو جڑا پانی دتا جا رہا تے اندے وچ 20واں حصہ ہے جی۔ کل بھی تمہیں سمجھایا بھی جنہیں ڈیم بنائے نے تو ڈیم وچ پانی مفت ہے تے اگے زمین نیویں مفت پانی جا رہے، یہ تو ہو گیا، لیکن جتھے اچھی زمین وہ پیٹر چلا کے پانی دیندے نے 20واں حصہ ہے جی اندے چ۔ اور نصف عشر کی نصف کیوں ہو گیا؟ دھیان کرے جی، لے وجود المشقت والکلفت فی السقی من الآبار، باوجہ پائے جانے مشقت کے اور تکلیف کے پانی دینے میں کنوؤں سے داند جو نے یا پہ چھک چھک کے جیے۔ وہ پرانا ایک طریقہ سی، وڈا بوکا سی وڈا ڈرم جڈا، تے او ڈاچی دے نا ایتھے بن کے نا کپڑا تے او پیچھے انج کر کے رسی پا کے تے پیچھے خوج پیچھے لیاونے تے خوج ڈبا بھریا گیا تے ڈاچی نو اگر ٹور دیاں جانا جی وہ تے جس لو ڈرم آنا تو 2 بندے چھک کے تے نال ہی کھالا بنایا وچ پلٹ دینا جی، پھر ڈاچی نو پیچھے لے آنا تھلے چلا جانا جی۔ یہ بھی ایک طریقہ سی جی، سمجھ آندی پئی جی؟ مثلا دانت جو دے کھوتا جو دے تو ہٹنا طاقت چوکھی کھوتے جی، تو وڈا بوکا چھک سکتے سن جی، یہ وجہ سی جی۔ اچھا جی، یعنی مختلف علاقے جی مختلف طریقے سن جی۔ آ جڑا چکی نہیں آ تہاڈے کول او جندر وہ تھلے پانی پھیر رہے انہوں، پانی نہ تھلے ہوئے، وہ جڑا تھلے نہیں لگا لکڑ دا وڈا سارا لگا ہے، اس نو الٹا دے دے، یہ اتلے پاسے آ جانے تے دان 2 جو دینے نے انہوں نے کمانا ہے جی جی۔ آٹا اومی چکی چ دانے پا کے پیسنا ہے جی، سمجھ آتا ہے پہ اوتھے الٹ کر دیتا ہے پہ تھلے پانی چ کر دیتا ہے پہ پانی دے ٹل نال پھردا ہے جی، تے جتھے پانی نہیں ہے گا انہوں اتھے الٹا کے نا تے اتلے پاسے وہ لمبی لکڑ لا کے تے اتنے ایک لکڑ وڈی بن کے 2 تھم لا کے تے 2 دانت بن کے انہوں پھیرنا ہے،
بس پانی نہ ہوئے تھلے کوئی شے ہے جہاں انہوں پھیری آوے آٹا پیس جائے گا جی کہ نہیں بھی انہوں پھیرنا ہی ہے نا بھی واجہ بھی پڑ پھرنا بھائی جڑے دو پڑ جڑا نا جی اتلا پڑ پھرے تو کی ہو جائے گا پھر آٹا پیس جائے گا اینی گل جی جی تو اے وے کہ بھی کھوواں دا نظام سی ہے جی اچھا جی اگے ویکھ ہن اگلی گل اے پوری کرنا پس تخفیف کر دی ہے شارع نے صدقے میں اس میں کس میں جس میں مشقت ہے اسی لیے تو ذکر فرمایا شافعیہ رضی اللہ عنہم نے یہ کہ اگر پلائے بے مائن ایسے پانی کے ساتھ کہ اشتراؤ خریدے اس کو پانی خرید کے پلائے تو واجب ہے اس میں کیا اور جنہوں کو اپنے پیٹر نہیں دوجہ کو پانی لیندے نے کہ نہیں مول جی تو پیسے انہوں نے دیندے نے جی یا چوکھی مہربانی کرن تے بھی تسی تیل پا کے پیٹر چلا رہو تاں میں تے تیل پایا پیسے دا جی جی اچھا جی اور ہمارے قواعد اس کا انکار نہیں کرتے میں ٹھیک ہے میں جیسا کہ نقل کیا اس کو علامہ باقانی نے شرح ملتقل ابہر میں اپنے شیخ بہنسی سے او تھلے لکھے علامہ باقانی محمود بن برکات باقانی دمشقی حنفی نور الدین نسبت الى باق من قرآن نابلس دا ایک پنڈ اصلہ منہا قال المحبی الوائز یسن متبحر فی الفقہ کان کثیر الاطلاع مؤلفاً مجیداً سونے مصنف حسن التنقیل للعبارات عبارتاں بڑیاں سونیاں منقحاً للمسائل ان کے مؤلفات میں مجمع مجر الانہر شرح ملتقل ابہر تے تکملہ بحر الرائق بھی انہ دائے تے تکملہ لسان الاحکام بھی انہ دائے تے شر النکایہ بھی انہ دیئے وے علامہ باقانی دی یعنی بابیرہ متن تیار کیتا ابیرہ دادیرہ متن بنایا تو پوترے شرح لکھ دیتی جیڑا پوترے را متن بنایا ہوں دے تو علامہ دینا برجندی دی شرح دے کنی باری حوالہ پڑھ چکے دوجے بابے جے کون علامہ باقانی کنیا لوکاں نے شرح لکھیاں متنہ ہوتے جی جی کوشاں کیتیاں جی جی قدوری شریف ہوتے کنز ہوتے اتنیاں شرح حیران کن جی چونکہ کتاباں مضبوط نے تو لوگوں نے دی شرح لکھی اور ہدایہ شریف خود اس شرح ہے قدوری شریف دی کون قدوری شریف دی شرح ہے پڑھو گے خیر میں اگلے سال ہو قدوری شریف دی عبارت ہے تو کچھ عبارتاں نے جامع صغیر دیاں کچھ جتھے بھی کال آوے گا لکھیا ہوئے گا تھلے کال القدوری یا جامع صغیر حوالہ ہوئے گا تو وہ سارا کتاب شرح متن دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جڑی پڑھی جے نا جوہرہ نیرہ یہ ہدایت بھی کم اگے چلا گیا جی جی اتنی زیادہ جزیات وضاحت دلائل سارے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی دھیان کرے جب اے مسئلہ اے اشر تو دیندے کو نہیں تو اے مسئلہ پہلے پوچھ دینے اچھا جی بغیر اٹھانے کھیتی کی معاونت کے کھیتی کی جو معاونت ہے نا اس کے اٹھانے کے بغیر جو کچھ نکلیا ہوں دا اشر دینا ہے جی ذرا دھیان کرے جب یعنی واجب ہے وظیفہ اور وہ کل کا 10واں ہے یا کل کا 20واں ہے نہ یہ کہ اٹھا لی جائے کھیتی کی معاونت جس طرح کہ اجر الحصاد کٹنے والے دی محنت یا کندی گانے والے دی یا کوئی وغیرہ وغیرہ جڑے سارے کام سن ہونا تھریشر آ گئے نے چیزاں ساریاں آ گئی ہیں جی مشیناں آ گئی ہیں جی بھی انہاں دے خرچے نے بنحوی ہی بھی پہلو کٹ کے پھر دیا جائے وظیفہ اس کا اور وہ بنے گا باقی کا عشر یا باقی کا 20واں اے نہیں انج نہیں ہے جڑا نکلے سارا اس دا جی
قال ابن الحمام، ذرا جاگیا جی، ابن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی نہیں کہ قول کیا جائے گا بے عدم وجوب عشر کا خارج کی قدر میں، وہ جو بمقابلہ معونت کے ہے، جو معونت کے مقابلے میں ہے، اتنے کے اندر عشر واجب نہیں ہے، یہ قول ہے، بلکہ واجب ہے عشر فی الکل۔ آواز آ رہی جی، صرف مسئلہ سمجھنا ہے، واجب ہے عشر کل میں۔ وجہ دھیان کرے جی، ذرا سمجھا جی مسئلہ، دلیل سمجھا جی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرما دیا ہے واجب کی تفاوت کے ساتھ معونت کی تفاوت کی وجہ سے، کہ جے مشقت نہیں تو 10ویں مشقت تے 20ویں، اے شارع خود اے کر دیتا ہے جی۔ اگر اٹھا لی جائے معونت تو پھر تو واجب ایک ہو گیا، پھر تو سارے میں 10واں ہونا چاہیے بھئی، جب تم بچوں پیسے کٹ لے بقایا تو دینا ہے تو پھر بقایا تو 20واں تو نہیں دینا، پھر تو 10واں ہونا چاہیے، سمجھو نہیں بھی جی بھئی 20واں تاں ہی بنیا کہ مشقت ہے جی، تو جے مشقت بچوں کٹ لئی تو پھر پیچھے کی ہونا چاہیے، پھر 10واں ہونا بہول عشر دائما فی الباقی، اس لیے کہ لم ینزل نہیں اترا تھا وہ 10ویں سے 20ویں کی طرف مگر معونت کی وجہ سے، اور وہ جو باقی ہے بعد رفع معونت کے اس میں تو معونت ختم ہو گئی ہے، تو پس ہو جائے گا واجب ہمیشہ عشر، لیکن واجب تحقیق متفاوت ہے شرن، واجب 2 نے 10واں تے 20واں، تو ہم نے جان لی یہ بات کہ نہیں معتبر شرن عدم عشر بعض خارج کا، بے بعض خارج دا عشر کونی، بعض خارج کیڑا جندی جڑی مزدوری چلا گئے، لہذا سارے دا عشر ہے، کی ہے سارے دا۔ ہن تھریشر لائیے وہ لیندے نے میرے خیال کتنا میں کاری جی 10واں مان کے 11واں مانا، مختلف لوگوں ایویں مشین جڑی لگی ہے وہ جڑا کلے دی کنک بٹدی یا مونجی لیندی نا پیسے ات کر پین جی چنگے بڑے، لیکن یہ بھی کہ اے نہیں انہیں تو پیسے لے تے سارے دانے سانو دے دیتے، اے ہن یہ نہیں کہ بھی دانے اے جڑا نا جی پھر انجنا لوکاں کامے رکھے نے انہاں نو جڑا نا 20 من مونجی دیندے نے تے 20 من کنک دیندے نے جی گندم۔ اچھا اسی طرح گھر کوئی ذمہ داراں عورتاں رکھی ہوندے انہوں 10 من دیندے نے، کاری جی یہ عشر سارے دا ہے، عشر ایویں ایک پچھلے زمانے سی کہ جیڑی کنک وڈھدے سن نا بندے، 4 بندے کلا وڈھدے سن، 2 کنال فی آدمی، تے شام نو نے ایک وڈی ساری پنڈ بن کے نا تے انہوں اسن لائی، وہ انہوں دی مزدوری ہوندی سی، ہن وہ لے گئے، لیکن کہ وہ بھی تو خارج وچ ہی مولی طاہر کے کوئی نہیں، انہاں لائیاں دے جننے بھی دانے ہوئے نے انہاں دا عشر نہیں دینا، انہاں دا مزدوری لئیے، انہاں کو پوچھنا ہے بھی جڑی جے میریاں لائیاں ہو تو وچ گان تے تاں ہوندا اٹا ساٹا لانا ہے بھی ایک ایڈی لائی چو 8 ٹوپے نکل دے نے یا 10، وہ بھی اندازہ لا کے تو عشر دینا ہے جی۔ بڑے بڑے صوفی جنہ پچھلے زمانے جو عشر دیتے نے نا انہاں لائیاں دا عشر کو نہیں دیتا، کیونکہ انہاں مسئلہ نہیں سی پتا، سمجھے پہ جی ان دا عشر کو نہیں ہے جی۔ اے مونا گنہ ہے جس لئے بیچیا ملتے جا کے، ہون او چونکہ جس علاقے جو گنہ ہے وہ بڑی پیسے نہ ان دا 20واں حصہ ہے، کی ہے ان 20واں حصہ عشر پیسے دی شکل دے سکتے ہیں، لہذا انہیں 40 لاکھ دا گنہ 20 لاکھ دا گنہ بیچیا ہے، 1 لاکھ عشر ہے، 40 لاکھ دا بیچیا ہے 2 لاکھ عشر ہے جی، سمجھ نہیں آ رہی۔ ایویں کچھ بندہ نے گڑ بنایا ہے بیلنے تے جی، مشقت ہے جی، محنت ہے ساری جی، اندے پہ جڑا 20واں حصہ وہ کی شے ہے، پاویں پہلو 20واں حصہ گنا کٹ دینا، غریباں نو دے دینا، لے جو گھر بال نو چھپا دیو جی، ٹھیک ہے، تے باقی اپنا گڑ بنا دے رہے جی جی۔ چلو جی، اور اس میں جو پلا ستا پہ ہیں جو پلایا گیا ہے غرب کے ساتھ یا دالیہ کے ساتھ نصف شرع بغیر اٹھانے کھیتی کی معونت کے، یہ واجب ہے وظیفہ،
اور وہ کل کا 10واں حصہ یا کل کا 20واں حصہ نہ یہ کہ اٹھائی جائے گی کھیتی کی معاونت بھی ان دی جڑی محنت مزدوری، جیسا کہ حساد کی اجرت، حساد حاسد کاٹنے والا، تو مراد مطلقاً جی بھی ان دی اجرت وچوں کٹ لینی، ان دی لائیاں وچوں کٹ دینیاں، یہ اجازت نہیں ہے جڑی جزئی وچ آ لکھی ہے جی اس وقت چلدی سی جی۔ اور اس کی مثل پھر دیا جائے گا بھئی اگر بھی کٹ کے بھی انج کریے اجازت نہیں ہے، دیا جائے وظیفہ اس کا اور وہ عشر ہوگا باقی کا یا نصف عشر ہوگا۔ اے لا تھلے داخل بھی انج نہیں کرنا، شبہ او چلو جی اعلم ان العشر يؤخذ من اراضي اطفالنا فيؤخذ ضعف ذلك من اراضي اطفالهم ولا يسقط عنهم العشر المضاعف بالاسلام عند ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه وكذا عند محمد رضي الله تعالى عنه واما عند ابي يوسف رضي الله تعالى عنه فيؤخذ عشر واحد۔ اور خمس لیا جائے گا تغلبی سے جی، اس کے لیے ارد و شریعہ جی، تغلبی کی جو زمین ہے نا اس کی زمین سے ہر 5 منہ میں ایک من لینے ہیں۔ مسلمان کو 10 میں ایک یا 20 ایک 3 کو 5 میں ایک لینا، دھیان کرے جب بسم اللہ۔ تے رجل تغلبی تے طفل تغلبی تے انسا تغلبی برابر ہیں، سارا کو کوئی ہے 5واں حصہ، کتواں 5واں حصہ جی سنے ہی۔ اچھا وین اسلامہ پھر پڑھ دیں ایک منٹ ویکو یار مسئلے نہ رل مل جان۔ بخمس تغلبی وہ مسئلے تو سمجھو نا، یعنی لیا جائے گا تغلبی سے دگنا اس کا جو لیا جاتا ہے مسلم سے، پس لیا جائے گا 5واں حصہ اور وہ دیف ہے عشر کا جی، نصف 20واں حصہ تو دیف، اس لیے کہ بنی تغلب قوم تھی نصارہ کی اور نہ مون تھے گاشے رہ گا نکا جا مون ہوتے جم المونت وہ بہی سکل بوجھ، معنی اس کا یہ ہے بغیر نکالنے اس خرچے کے کہ پھیرا گیا ہے اس کے لیے زمین کے لیے بے امال کے نفقے سے، بکر داند ہون ٹریکٹر دے نفقے سے اور نہروں کے کرائے سے وغیرہ کے محتاجی ان کی طرف کاشتکاری میں ویندے پہ ہو انہاں وچوں کسے دا بھی جڑا نا مونت نہیں نکالنی جی۔ اچھا واپس چلو تو وے خود رو کہ اس سے دگنا لیا جائے گا، اس لیے کہ بنی تغلب قوم ہے نصارہ عرب سے، کس سے؟ عرب سے۔ بسم اللہ انکار کیا انہوں نے یہ کہ ادا کریں کس کو، اور پیچھے واقعہ گزر گیا ہی ہو، پس مصالحت فرمائی ان سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ پاک رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اس بات پر یہ کہ لیا جائے گا ان سے دیف اس کا جو لیا جاتا ہے مسلم سے، کما مرہ ذکر ہو۔ اچھا جی رجلہ جی راج استغفر رجلہ یعنی برابر ہے کہ ہو زمین کا مالک رجل مذکر یا عورت یا غیر بالغ، اور برابر ہے کہ ہو زمین تغلبی کے لیے اصالتاً یا اس نو وراثت ملی ہوئے، او تداولت حل ایدی من تغلبین الی تغلب، یا تداول کیا ہو اس کا ہاتھوں نے تغلبی سے دوسرے تغلبی سے، کسی تغلبی نے کسی نے تحفہ دے دیتی ہے مل خریدی ہے، یہ تداول جی جی سنیں جی زمین نہ زمین دا تبادلہ کر لیں جی، کوئی بھی صورت ہے جی تو نہ ہوتے اے جی یہ تو ہو گیا۔ بھائی ان اسلام سنیں جی، اور اگر اسلام لے آئے تغلبی ایک صورت،
یا خریدا زمین کو مسلم نے یا ذمی نے؟ تغلبی کو زمین خریدی کن نے؟ مسلمان نے یا زمین؟ ذمی نے۔ جان اس بات کو کہ عشر لیا جاتا ہے ہمارے بچوں کی زمینوں سے، جی ہمارے کیونکہ زکوٰۃ نہیں تو عشر ہے وہ، پس لیا جائے گا تغلبیوں کے بچوں کی اراضی سے اس کا دیف، اور نہیں ساکت ہوگا ان سے عشر مضاعف۔ تغلبی کدے اسلام لے آندا نا تے تاں بھی پنجواں ہی رہنا ہے۔ یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طرح عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سمجھے ہو کہ مسلمان ہون نال بھی، اور بہرحال عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس لیا جائے گا عشر واحد، جی او شراہا او کونی جی بیان کیتا او تھلے آ جاندہ ہے، شرح پہ خود رو اسلامہ او پائی، یعنی جب اسلام لایا تغلبی، ایسا تغلبی جو مالک ہے واسطے ارد عشریہ کے، یا خریدا اس نے اس زمین، یا خریدا اس زمین کو تغلبی سے کس نے؟ یا ذمی نے، تو باقی رہے گا زمین پر خمس عندہ، وجہ کی یہ وجہ آندے نے اس زمین دے اتے ایک وظیفہ مقرر ہو چکا ہے، بندے دے بدلنے نال وظیفہ نہیں بدلے گا، خلاصہ اے جی، اس لیے کہ تضیف ہو گیا ہے وظیفہ اس زمین کا، پس نہیں بدلے گا مالک کے بدلنے کے ساتھ، اور اس میں خلاف ہے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کو پڑھ لیں، سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، فَيُوخَذُ عُشْرٌ وَاحِدٌ، جی کس سے؟ ایک تھے 3 نمبر آشیا، ہاں عند ابی یوسف ہے نا، نہ کہ 2 عشر، کیونکہ پنجواں وقت کی بن گئے با وجہ چلے جانے تضیف کی علت کے، اور وہ آپ نے مالک دا لحاظ کیتا، امام صاحب نے زمین دا لحاظ کیتا، اے گل ہے جی چل من کر اس دا، اور 5واں حصہ لیا جائے گا تغلبی سے، اس کے لیے ارض عشریہ، لہو ارض عشریہ، سنیں تو اندر وچ کی لینا ہے؟ 5واں حصہ جی، بسم اللہ۔ اچھا جی، مرد تغلبی اور بچہ تغلبی اور عورت تغلبی کی وچ لال ہونا برابر ہیں، بے سارے کو لینا ہے، کیونکہ جن دی زمین انہیں دینا عشر، اور اگر اسلام لے آئے تغلبی یا خریدا اس زمین کو کندے کو؟ مسلمان نے یا ذمی نے، تے پھر بھی 5واں ہی سہ رہنے، جان اس بات کو کہ عشر لیا جاتا ہے ہمارے بچوں کی اراضی سے، پس لیا جائے گا اس کا دگنا تغلبیوں کے بچوں کی اراضی سے، اور نہیں ساقط ہوگا ان سے عشر جو دگنا کیا گیا ہے، نہیں ساقط ہوگا بس باب اسلام کے، یہ ساقط نہیں ہوگا جی، یہ نہیں آخنا دگنا کیا گیا اسلام کے سبب سے، یعنی ساقط نہیں ہوگا، جڑا پہلے دگنا ہے اسلام لے آن دی وجہ تو ساقط نہیں ہے۔ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہرحال عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پس لیا جائے گا عشر واحد ٹرو واخذ الخراج من ذمی اشترى عشریۃ مسلم وعشر مسلم اخذها منه بشفعۃ او ردت علیہ لفساد البیع ان اخذها من ذمی شفعۃ او اشترى الذمی من المسلم العشریۃ ثم ردت علی المسلم لفساد البیع عادت عشریۃ کما كانت. اور لیا جائے گا خراج. خراج پیچھے کی پڑھے سی کنا ہوندا ہے؟ سر اتے نہیں، زمین اتے. چند صفحے پیچھے پڑھے، بالکل چند صفحے جی. اے زمین تو ہن آئی نا جی، تے انہاں دی زمین اتے کنا ہے؟ دگنا ہے مسلماناں نالوں جی. جی جی او فی ارض خراج ہے نا، پنجواں حصہ جی. بسم اللہ الرحمن، وہ یاد رکھا جناب. پنجواں حصہ ہے، پڑھیا جی پیچھے بھول گیا جی. جی کیونکہ مسلماناں نالوں انہوں تو دگنا ہے. وہ جڑا سر دا ہے نا 40 تے 20 تے وہ ہور جے، وہ تو انہوں دے سر دا جزیہ ہے. شو اے زمین دی آمدن ہے، اے عشر ہے تے انہوں تے اخراج ہے جی. وہ دو جے انہوں دے بچیاں تے عورتاں ہوتے بڈھیاں ہوتے کوئی نہیں. نہ وہ تو ہے. ویسے تو دس رہے ہیں بھی جڑا نا انہوں دا بھئی مسلمانہ دے سر تے جزیہ نہیں ہے، کافران دے سر تے جزیہ ہے. وے کیڑا بھئی چلی مطلب نا بھی وہ جہاں انہیں 40 درہم دینے نے سال دے جی، متوسط تھے 20 درہم نے، جی غریب تھے 12 درہم نے یار مر گئے اسے جی. یہ سران دا جزیہ ہے جی. تے جی انہوں دا اپنا کاروبار ہے، اس کاروبار دا ہور معاملہ ہے کہ وہ جس لے کے گزرے گا عشر تو انہوں کو دگنا لینا ہے کہ کو نہیں لینا جی. تے ایمی وہ غلہ لے کے گزرے گا پھر بھی دگنا لینا جی. تے دوسرا جڑا نا انہوں دی زمین میں جڑا نا جو وہ خراج جڑا ہے وہ دگنا ہے مسلمانہ دی بنسبت. وہ تو بکرا مسئلہ ہے، لیکن جڑا نا جو کو جس طرح مسلمانہ کو لینا ہے نا 10واں تے 20واں انہاں کو اندہ عد لینا ہے، مطلب دگنا لینا ہے جی. جتھے 10واں ہوتے 5واں، جتھے 20واں ہوتے 10واں جی. اے لحاظ کرنا ہے اس چیز دا جی. جی ان بے خدروں. اور لیا جائے گا خراج ذمی سے، دھیان کریں، خریدا اس نے عشری زمین، مسلم کی عشری زمین کو، مسلم کی عشری زمین کو کس نے خریدا تو اس سے کیا لیا جائے گا؟ خراج لیا جائے گا. سنیں جی. جی اے شاباش سے ان دا نام خراج رکھنا ہے جی. اور عشر لیا جائے گا مسلم سے اگر لیا مسلم نے اس زمین کو ذمی سے شفے کے ساتھ. زمین خریدی تے مسلمان دی نال زمین سے شفا کر سکتا سی، انہیں شفا کر کے واپس لئیے تے ہن مسلمان کو خراج نہیں لینا، عشر لینا جی. یا رد کی گئی مسلمان پر فساد بے کی وجہ سے، مسلمان نے زمین بیچی، او ایڈی پہلا صورت تھی تے بے سی فاسد تے زمین واپس آ گئی تو ہن بھی کیے ہن عشر لینا ہے جی. سمجھے پہ؟ یعنی اگر لے لیا زمین کو مسلمان نے ذمی سے بطور شفا، یا خریدا ذمی نے مسلم سے عشری زمین کو، پھر لٹا دی گئی مسلم پر فساد بے کی وجہ سے، تو بن جائے گی، لوٹ آئے گی عشری جیسا کہ تھی. ہن ویکھو دو قولہ شفاتن جی بھئی وآخذ الخراج، اس لیے کہ عشر اس میں عبادت والا معنی ہے، پس نہیں لیا جائے گا کافر سے، محض واجب اس پر خراج ہے. قولہ شفتن بالضم
ماخوذ ہے شفن بمعنی ضم ملانا، اور یہ شفا عبارت ہیں شرن زمین کے مالک بننے سے اس قیمت کے ساتھ جو قائم ہوئی مشتری پر مالک بننے سے، شرکت کی وجہ سے یا جوار کی وجہ سے کسی زمین خرید لئی تے انہیں کیتا شفا، جنیا پیسے دی انہیں لئیے، اے پیسے انہیں مشتری نو دے گا، قاضی زمین نو لے کے دے گا جی جی۔ پس جب ہو زمین ذمی کی، بیچا اس نے زمین کو، بس بیچا زمین کو ذمی نے، اور تھا مسلمان کے لیے زمین میں حق شفا، بیچی کنے تو پس لے لیا زمین کو مسلمان نے مشتری سے، تو ہو جائے گی عشریہ، عادت عشریتاً، جزمی بات یہ ہے کہ یہ جزا ہے ان آخذہا کی، اور نہیں مخفی کے لعود حالت اولا کی طرف، ماز وہ کیا ہے یہی اولا ہے جی۔ اور اگر اکتفا کیا جائے اپنے قول کہ ہو جائے گی عشریہ، تو یہ اکثر تھا اور اظہر تھا جی۔ اچھا جی، اور لیا جائے گا خراج ذمی سے کہ خریدا اس نے عشری زمین کو، مسلم کی عشری زمین کو، اور عشر لیا جائے گا مسلمان سے کہ لیا اس نے زمین کو ذمی سے شفے کے ساتھ، یا لٹائی گئی زمین مسلمان پر فساد بیع کی وجہ سے، یعنی اگر لیا مسلمان نے زمین کو ذمی سے شفا کر کے، یا خریدا ذمی نے مسلم سے عشری زمین کو، پھر لوٹائی گئی مسلم پر فساد بیع کی وجہ سے، تو لوٹ آئے گی عشریہ جیسا کہ تھی۔ شاباش 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 جی۔ خراج ان کانت لذمی او لمسلم سکاہا بمائه اے بماء الخراج وان سکاہا بماء العشر عشر۔ اے ہن جڑے نا تغلبی اے کون سن؟ ذمی سن کہ کوئی نہیں سن کہ نہیں؟ انہوں نے کی مسالت ہوئی سی؟ پنجواں حصہ دینا ہے۔ انہاں کسی اے جزیہ نہیں ہے، فرمایا جو مرضی نہ رکھو، تو ان تغلبی جڑا ہے ان دے کول جڑی زمین ان دا کی لینا ہے؟ اے سارے زمیاں دا حکم ہے جی، پنجواں یا دسواں۔ تو دوجا فرق یہ وے کہ مسلمان زمین وچ باقاعدہ فصل اگائے گا تو پھر عشر ہے، اگو آ رہا مسئلہ۔ تو زمیاں دا حکم ہے کہ زمین قابل زراعت ہے، انہاں نہیں گڈی تامی انہیں ہوتے ہے جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ وفی دار جوئلت بستانا خراج ان کانت لذمی او لمسلم سکاہا بمائه اے بماء الخراج وان سکاہا بماء العشر عشر۔ صبر بسم اللہ۔ اور گھر کے اندر دار بڑی ویلی جن چفیرے دیوار پھیری ہے، دار میں ایسا دار جو بنایا گیا ہے بستان، اس میں خراج ہے اگر ہو وہ بستان ذمی کا، کس کا؟ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں خراج ہے۔ سنیں جی، ان کانت لذمین، یا ہے وہ بستان مسلم کا کہ پلایا مسلم نے اس کو بمائہی خراجی پانی کے ساتھ، خراجی پانی دیا تو اب بھی مسلمان پر خراج ہے جی، عشر نہیں ہے بلکہ تو خراج دگنا ہوندہ ہے، تاں واسطے رولا ہے، ورنہ عشر ہوئے تو پھر تو رولا مکیا، پھر تو مسئلہ کوئی نہیں نا۔ سنیں جی،
اور اگر پلایا مسلم نے اس باغ کو مال عشر سے تو اب 10واں حصہ ہے. وہ سمجھ آ رہی ہو؟ اے شاباش جو امتحان کری اس دا اگے پھر پانی آ رہے ہیں جی. لیکن وہ اس زمانے سن، ہوں ساری گل مک گئی ہے، ہوں اس تے کوئی فتویٰ نہیں ہے گا جی. لیکن گل سمجھو نا، شریعت دا نظام تے سمجھنا ہے. او ویکھو تو وفی دارن جوئلت بستانن، یا ہوں مسلمانوں اللہ تعالیٰ توفیق دے جہاد کرن تے کافر جنہیں ذمہ بنن، پھر یہ سارے قوانین بھی نافذ ہو جان گے جو کوئی مسلمان ہوئے گا حکمران تے. جی قولو وفی دارن قال العینی فی البنایا، جان اس بات کو کہ اراضی عشریہ 6 ہیں. جو عشر کی زمینیں ہوتی ہیں وہ 6 قسم کی. اولا ارض العرب، عرب کی ساری زمین، جیسے حجاز اور یمن، ان کی ساری زمین. کل لیتے نال اور بھی نے جی عرب دے جڑا عرب ہے ان دی زمین کی ہے. اے فقہاء نے بیان فرمایا بھی عرب کنے خطے نواں دے نے جی. ثانی ارض اسلام لے آیا اس زمین والے، علی ذالک طوعن جی، ارض اسلم اہلھا، خوشی نال اپنے اتے او اسلام لے آندا جی. سنے ایک پنڈ مسلمانوں دے نال جڑدا ہے، دوجی سرحد وچ وہ سارے مسلمان ہو گئے نے تے ہن او چونکہ طوعن کرہن اسلام نہیں لے خوشی نال تے لہذا انہاں دی جڑی ساری زمین ہے نا وہ کی بن جائے گی؟ عشری بن جائے گی جی. تیسرا ارض ہے کہ فتح کی گئی انواتن، جیڑی جہاد کر گئے حاصل کیتی گئی، اور تقسیم قصے مت میم دے وچ تقسیم کر دی گئی غانمین کے، تے جیڑی جیڑی غانمین نو ملی ہے عشری بن گئی ہے. سنا جی اگا جدھر جائے گی عشری رہے گی. رابعہ زمین جو پہلے مردہ سی زندہ کی گئی جی، اور پلائی گئی مال عشر کے ساتھ، مال عشر کے ساتھ پلائی گئی ہے، تو یہ زمین بھی. پانچویں ارض خراجیہ، زمین سی خراجیہ، منقطع ہو گیا اس سے مال خراج، پس پلائی گئی وہ مائے، تو یہ بھی کیا بن گئی؟ یہ بھی عشری بن گئی. چھٹا جالا دارہ، بنایا اس نے اپنے بڑی حویلی کو باغ بنا دیا جی، بستان بنا دیا، اور پلایا اس کو مال عشر کے ساتھ، تو یہ باغ بھی عشری ہے. اور ارض خراجیہ 8 قسم کی ہے. پہلی وہ زمین کے فتح کی گئی اور انوطن، اور چھوڑ دی گئی ان کے ہاتھوں میں خراج کے ساتھ، جو پھیرا گیا اس زمین پر، جیسا کہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی ارض سواد العراق و مصر، جدو فتح کیتے جی، تو اس تو بعد سارے مسلمان ہو گئے، کنیاں صدیاں بیت گئیں جی. سنیا جی تو اے کی ہے اے خراجی. دوسری ارض زندہ کیا اس کو کافر ذمی نے امام کے، اے بھی یا مقاتلہ کیا امام، یا جنگ کی ذمی نے، پس رادہ لہ الامام، پس حصہ دیا اس کو امام نے. بے جدوں مسلمانہ دی جنگ ہوئی نا تے ذمیہ آکھا سن بھی نال اسی بھی تر نال لڑدے ہیں جی، وہ لڑیا تے پھر وہ جڑا اگلی جڑا حصہ قبضے چاہے اتھوں کافر ذمی نو کوئی حصہ دیتا بچوں، تے بھی کیے. ساتھ تے تیسری کہ بنایا ذمی نے اپنے دار کو بستان، اگرچہ پلائے اس کو کس سے، پھر بھی یہ عشری نہیں بنے گی، مسلمان ہوئے تو تائیں. چوتھی طلب کیا بعض کفار نے امام سے کہ جی تسی اسی طرح لڑدے نہیں ہیں
تے مہربانی جے یہ کہ مقرر کر دیں ان کی زمین پر خراج بغیر قہر کے سانو آکھیا جی کچھ نہ اسی تھوڑے تابع ہیں تے تانوں خراج دینے ہیں یہ بھی کی بن جائے گی ساری زمین انہوں دی پانچویں ارد جو زندہ کی گئی مائے خراج کے ساتھ جڑا بھی کرے چھٹی زمین خریدا اس زمین کو مسلم نے کافر سے یہ بھی زمین خراجی رہے گی عشری نہیں بنے گی ساتویں زمین عشریہ جب ختم ہو گیا اس سے ماول عشر پلائی جانے لگی ماول خراج سے تو یہ بھی زمین خراجی زمین آٹھواں مسلم کے لیے دار بنایا اس نے اس کو باغ اور پلایا اس نے اس کو ماول خراج سے تو یہ کیا بن جائے گی یہ خراجی زمین بن جائے سمجھا کیجیے یعنی حصہ 10ویں تو 5ویں دے آ جائے گا یا 20ویں تو 10ویں دے آ جائے گا 5واں حصہ جی ذکر کیا ہے یہ کل ذکر کیا ہے اس کل کو والوالجی نے اپنے فتاوہ میں اچھا جی بستانن آجی بستان ویکھی کون ویکھے اچھا ہندے نہیں یار اس علاقے جو بڑے عجیب بستان خان صاحب قولو بستانن وہ زمین ہے کہ احاطہ کرے اس پر دیوار چفیریوں جنہوں دیوار وال دئیے نا انہوں حایت انہوں بستان آکھی دے جی بھی زمین کو اس نے بستان بنا لیا یعنی چفیروں دیوار وال کے نا تو وچ انہیں اپنا بوٹے شوٹے لا لے جی جی اور اس میں اشجار ہیں متفرقہ قذافی مراج درایا بسم اللہ الرحمن اچھا جی تو سمجھے ہی بے بستان بنایا تے فلاؤ لام پس اگر نہ بنائے اس کو بستان اور اس میں چند کھجورے ہیں ویسے تو لا شے فیہ اور اسی طرح نئی شے دار کے بستان کے پھل میں جی دار کا جو بستان ہے اس کے پھل میں کوئی شے نہیں ہے قذاف البحر وغیرہ ہی تو یہ جڑا دار نو بستان بنایا وہ پھر کیڑا دار ہویا تو اندے وچ کی ہے عشر ہے جی بس فصل وغیرہ گڈے جی جی تے لا شیء فی ثمر بستان دار دار کے باغ کے پھلوں میں کوئی شے نہیں ہے تے پیچھے دار نے تا کہ انہیں دار کی بنایا بوستا تو وہ کیا بن جائے گا اس میں خراج ہے جی اگر ذمی کے لیے ہو یا وہ مسلم کے لیے پلائے اس کو خراجی پانی سے تب بھی وہ اس پر خراج ہے جی اچھا ایک منٹ قولہ خراج اگر ہو وہ ذمی کے لیے یعنی برابر ہے کہ پلائے ذمی اس کو مائے دو صورتیں کی ہے اس لیے کہ کافر اہل ہے خراج کا نہ کہ اور خراج بالفتح وہ ہے کہ مقرر کرتا ہے اس کو امام کافر پر اور وہ دو قسم پر ہے انہیں ذرا سمجھا جی خراج وہ ہے جس کو امام کافر پر مقرر کرتا ہے اور یہ خراج دو قسم ایک ہے خراج مقاسمہ اور وہ ہے کہ رکھا اس کو امام نے کس پر زمین پر علی ارض فاتحہ زمین پر جس کو امام نے فتح کیا اور احسان کیا امام نے زمین والوں پر زمین کے ساتھ من نصف الخارج بھئی انہوں فتح کر کے نا تے پھر آکھیا ان تانوں اسی تھے توڑی زمین تانوں دینے ہیں تے تسی کرو جو کچھ ہوئے گا ادھا سانوں دینا جی یا ثلث سانوں دینا جی یا ربو سانوں دینا جی اے جی پہلا ایک ہی ہے خراج مقاسمہ کہ وہ ہے کہ رکھے اس کو امام زمین پر جس زمین فتح کیا اور خراج وظیفہ
اور وہ ہے کہ وظیفہ مقرر کرے اس کا امام اس پر، جیسا کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد العراق کی زمین پر، اور آئے گی تفصیل اس کل کی اپنی جگہ میں کتاب الجہاد سے، اتھے تفصیل پھر جی پوری اس دی جی۔ اچھا جی، سقاہا بمائہی، جان اس بات کو کہ وہ بندہ جس نے زندہ کیا ارض موات کو بے اذن الامام، مما ان سے جی کہ کان المسلمون افتتحوها کیے، ٹھیک ہے، کہ امام کی اذن کے ساتھ اس زمین سے جس کو مسلمانوں نے فتح کیا، افتتحوها، اور تقسیم کر دیا امام نے لشکریوں کے درمیان۔ تو یہ جو زمین ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جس وقت تقسیم کیا امام نے زمین کو مسلمانوں کے درمیان تو وہ بن گئی، اور اگر امام چھوڑ دے اس زمین کو کفار کے قبضے، فتح کر لیا تو پہلی باری غانمین نو دے دیتی ہے، ہن اشری بن گئی ہے، اور اگر امام نے چھوڑا زمین کو زمین والوں کے قبضے میں یعنی کفار کے قبضے میں، تو اب یہ اور جب زندہ کیا موات من الاراضی موقوفہ للمسلمین کو، اور اس کی مثل کو جی، وہ جو کہ نہ اشریہ تھی نہ زمین مردہ تے مسلمانہ ہوتے موقوف ہے کہ ہے مسلمانہ دی، مطلب یہ ساری دارالاسلام دی، کسی زمین شمیہ دی نہیں، تے اے جڑی زمین ہے اینو جدوں نے زندہ کرنا امام دی اجازت نالے، تو پس اعتبار کیا جائے گا اس زمین میں پانی کا، اگر پلایا اس کو مائع خراج کے ساتھ تو یہ، اور اگر پلایا اس کو مائع عشر کے ساتھ ہو، اشری ہے وہ کو پانی آ رہے نے، لیکن دسے وہ کام ختم ہو گیا۔ وارد کیا گیا مسئلے پر بائیں طور کہ لازم آتا ہے اس میں وجوب خراج مسلم پر، کتھے بے مردہ زمین مسلمان کدے زندہ کرے تے پانی دے وے خراج دا، تے ابتدان مسلمان تے ابتدان نہیں ہوندہ جی، اصل ہے کہ خراجی زمین جڑی زمیاں کولے مسلمان خریدے پھر او خراج بندہ ہے، تے انج نہیں ہوندہ جی جی۔ اور تحقیق تصریح کی اس بات کی کہ نہیں واجب خراج مسلمان پر، جواب دیا گیا سے بائیں طور کہ وہ شے جو ممنوع ہے وہ رکھنا خراج کا ابتداءً جبراً، بہرحال اس کے اختیار کے سے، وہ آپ جو خراجی زمین لے رہے خراجی پانی لا رہے اپنے اختیار نالے تو ان خراج ہوئے گا، ہون وہ خراج کنا ہونا بیخ لو اتنا جنہ ہوئے گا جی جی۔ تو جواب یہ ہے، اور ذکر کیا علامہ ذیلی اور ابن الحمام رحمہ اللہ نے کہ مسلم جب پلائے مائع خراجی کے ساتھ تو منتقل ہو جائے گا پانی اپنے وظیفے کے ساتھ زمین کے ساتھ جی۔ فین سکاہا بمائل اتھی نا او تھلے او جی بس تھلے نہیں آ رہے ہاں او تھلے بھئی ذاکر ذیلیو وابن الحمام ان المسلم اذا سقا بالماء الخراجی ينتقل الماء بوظیفته بالارض، ٹھیک ہومی عبارت ہے جی مگر گڑبڑ ہو گئی۔ تو مطلب یہ تھا جڑا نا وظیفہ ہوندہ بھئی مسلم جب پلائے پانی خراجی کے ساتھ تو منتقل ہو جائے گا پانی اپنے وظیفے کے ساتھ زمین کے ساتھ، تو چونکہ انہیں خود خراجی پانی پہ دیتا ہے اپنے اختیار نال، پس نہیں ہے اس میں رکھنا خراج کو مسلم پر،
بلکہ وہ تو انتقال ہے اس چیز کا کہ وظیفہ اس کا خراج تھا، انتقال ہو گیا اس کی طرف اپنے وظیفے کی، بھی وہ نے پانی خراجی دیتا ہے، جیسا کہ اگر خریدے مسلمان ارد خراجی کو تو ان بھی خراج ہی رہنا، عشر نہیں بڑھنا جی۔ سنے ہی اچھا جی دمہ نہ کرو کیڑا ہی وینس بمائل عشر بے، اور اسی طرح اگر پلائے دونوں کے ساتھ پلائے نا جی، تو اس لیے کہ مسلمان الیک بل عشر ہے جی، کلے نال پلایا تامی عشر ہے، دونوں نال رلا کے پلایا تامی عشر ہے جی، منع کرنا کتوں۔ اور دار میں بنایا گیا باغ خراج ہے اگر ہو وہ ذمی کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسلم کے لیے کہ پلایا مسلم نے اس کو اس کے پانی کے ساتھ، یعنی ماؤل خراج کے ساتھ، اور اگر پلایا مسلم نے بستان کو ماؤل عشر کے ساتھ تو عشر لیا جائے گا۔ آگے جی، وَمَاءُ أَنْهَارٍ حَفَرَهَا الْأَعَاجِمُ خِرَاجِيٌّ كَالنَّهْرِ يَزْدَجِرُ وَنَحْوِهِ وَكَذَا سَيْحُونَ وَجَيْحُونَ وَدِجْلَةُ وَالْفُرَاتُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رضي الله تعالى عنه وَأُشْرِيٌّ عِنْدَ محمد رضي الله تعالى عنه۔ ملاش ہے، چلو صبر۔ اچھا جی، اور آسمان کا پانی اور کنویں کا پانی اور چشمے کا پانی، یہ پانی عشری ہے، یہ عشری پانی ہے۔ سنیں جی اور دیکھیں جی کہ جملۃ القول فی ہے، یہ ہے، اور جی میں لکھا ہوں خلاصۃ القول کہ یہ کہ پانی وہ پانی جو ہو کافروں کے لیے قبضہ اس پر، پھر محفوظ کر لیں اس کو کون؟ قہرن، تو وہ کیا ہوگا پانی؟ اے گل جی کافران دے قبضے سی مسلمانہ نے غلبے نال حاصل کر لے، تو وہ جڑا پانی ہے نا، اور وہ جو سوا ہے اس کے، اے جو مسئلہ اصل پس من ہو، پس اس عشری سے ہے پانی آسمان کا جو نازل ہوتا ہے آسمان سے بادلوں کے واسطے سے، اور اسی سے کنووں کا پانی، اور اسی سے ہے چشموں کا پانی، اور اسی سے ہے سمندر کا پانی، وہ کہ نہیں دخل کسی ایک کی ولایت کے لیے۔ پس اگر تو کہے کہ مناسب ہے یہ کہ ہو کنووں کا پانی چشموں کا پانی بھی خراجی، اس لیے کہ یہ بھی تو غنیمت کے حکم میں، حتیٰ کہ محفوظ کا ہوائے نہ غالب آگے ہم ان پر قہرن، جدو ایسا غلبہ کیتا تو وچ خوش اچس میں شاری عرشی بچے آ گئی۔ میں کہتا ہوں نہیں لازم یہ ہر کنویں اور چشمے میں، کیونکہ اکثر وہ جو تھے کافروں کے کنووں سے تحقیق وہ ختم ہو گئے ہیں، اور نہیں دیکھ رہے ہم ان کو اب، یا معلوم وہ جو دیکھ رہے ہم ان کو اب وہ یا نئے کنویں ہیں اسلام میں یا مجہول الحال ہیں، پس حکم کیا جائے گا بہی طور کہ وہ اضافت کرنی حادث کی جڑا نوائیں اقرب کی طرف الاقرب وقت ہی، وہ کیڑا اسلام والا وقت ہے جی، قذافی فتل کثیر۔ اچھا جی واپس چلو، اور نہروں کا پانی کے کھودا ان کو اجمیوں نے، کھودا ان کو وہ کیڑے اجمی جڑے مسلمان نہیں سن، بعد اسلام آیا نا، ایتھے پہلو کی سی کفر سی سارا یار، اور وہ اور نہروں کا پانی کے کھودا ان کو اجمیوں نے وہ سارا، جیسا گن اس علاقے دی مثال دی تھی جیسے نہر یزد جرد اور اس کی مثل، اور اسی طرح سیحون جیحون دجلہ یہ سارے، اور فرات یہ سارے کی نے، یہ سارے خراجی پانی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
عندہ ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عشری ہیں عندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھا جائے وہ گل. او ویکھو العاجم یعنی کفار العجم جیسے کسرا یزد جرد بفتح یا مسنات تحتیا اور بفتح یزد تے سکون زا بن گیا یز تے فتح دال یزدا تے پھر جیم مکسورہ یزدا جی پھر را تے دال محملہ تین کی بن گیا یزدا جرد. یہ معرب ہے یزد کرد کا. کس کا؟ یہ فارسیوں کا آخری بادشاہ ہے جو قتل کیا گیا تھا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں. پس نہریں وہ پس چھوٹی نہریں وہ جو بلاد العجم میں ہیں تاکہ کھودا ان کو کفار نے اور مالک ہو گئے ان پر اہل اسلام قہرن وانواتن. وہ کیا ہیں؟ تو پھر تو آج تک خراجی رہنے چاہیے، بدلنے تو نہیں سنے تو نہیں بھی 20 سالہ بعد بدل جانا نظام جی. یہ سارا ہر شے الٹ پلٹ ہو گئی جی. ساڈے فقہاء حنفیاں دے نزدیک تے بھی جڑا نا یہ جنہ کچھ ہویا ہے بعد وچ یہ سارا جڑا بھی خراجی ہے جی. تے خراج تو اس تو بھی چوکھا ہے جی رگڑے گیا اسے. اور قول سیہون بے فتح سین موملا یہ ترک کی نہر کا نام ہے. جیہون اسی وزن پر ہے. یہ نہر بلخ کا نام ہے. بعض نے کہا نہر ترمز چونکہ سارے علاقے فتح ہوئے سن نا بعد اے گل جی. اور دجلہ بے کسر دال محملہ نہر بغداد جی. تے فرات بزم یہ نہر الکوفہ. بسم اللہ الرحمن. عندہ ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ یہ ساری کیا ہیں یہ نہ خراجی اس لیے کہ بنائے گئے ہیں ان پر قناطر سفن سے کشتیاں دے پول اتھے بنائے گئے جی سمجھائیے جی پہلوں بھی آنے جانے واسطے جی. تو لہٰذا ہے سارے جڑے خراجی نے جی. اور یہ نشانی ہے غلبے کی ان پر. پس یہ داخل ہیں تحت الولایت. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ انہار نہیں محافظ ان کا کوئی ایک پاس ہو گئے ہیں یہ مثل سمندروں کے اور بارشوں کے. بھئی یہ خدائی کام میں بھی یہ بن گئی ہیں جی. ولا شیء اچھا جی. اور آسمان کا پانی اور کنویں کا پانی اور چشمے کا پانی عشری ہے. اور نہروں کا پانی کھودا ان کو عاجم نے خراجی ہیں جیسا کہ نہر یزد جرد اور اس کی مثل. اور اسی طرح سیہون جیہون اور دجلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فرات عندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے کی نے ہے وہ کوئی نہیں اتھے ہی کوئی نہیں ہے اتھے. اے عندہ بھی یوسف امام ابو یوسف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے صحابی نے. میری گل سمجھا جی. اے بغداد فتح ہویا ہے جناب عمر دے زمانے کدوں تو جناب امام ابو یوسف تو 2 سال دے بعد نے 200 سال بعد نے. تو آپ نے یہ فتویٰ دیتا ہے کہ پانی کی ہے حالانکہ نہ ہوتے مسلمانہ دے قبضے نے 200 سال تو زیادہ ہو گئے. سمجھو نہیں پیجے تو آپ خراجی کہہ رہے ہیں تو گل سمجھو نا. تو لہٰذا بھی وقت گزرنے نہ عشری نہیں بننا بلکہ کی رہنا ہے. میری گل کو سمجھ آئی جی. بھئی بغداد تو یہ سارا علاقہ فتح ہوا ہے جناب حذیفہ اس دے فاتح نے جی. کوفہ شہر بن گیا جی. حضرت علی دارالخلافہ کتنے تو وہ تو فرات آپ دے قبضے جیسی کہ کوئی نہیں. سمجھ آتی پیجے جی. یہ سارا کچھ آ گیا تو باب ابو یوسف تو 200 سال بعد نہیں آپ کی فتویٰ دے رہے ہیں.
ہوں سمجھ آ گئی جی. تے لہذا آ جڑا سارا کچھ ساڈے کول جی. اچھا بھائی ٹھیک. پیزا کھادا کدی کوئی کدی کھادا چلو ٹھیک ہے. میں پیزے ہی کھانے اور کرنا کی اچھا کی آتا بابا ہیں 100 سال بعد کون تو فوت بھی تو بعد جو ہے زیادہ عرصہ ہوا نا, کیونکہ امام صاحب رحمہ اللہ تو 150 سال جاب دا وصال ہے تو آپ نے 100 سال بنا دیتے ہی. کی بنے کیا کہ جی ہاں مطلب آپ بعد زندہ رہے نے کافی عرصہ, تو مطلب میں کہنے دا مطلب بھی 150 سال امام صاحب فوت ہوئے تو آپ تو زندہ سن. بعد بھی کٹ لو تاریخ, مقصد ہے بھی 100 سال بھی کدے بعد ہوئے تو تامی آپ خراجی نہیں کہہ رہے انہوں, یا تو حضرت علی دے زمانے چندہ نا تو بعد ختم ہو گیا جی. تو جدو اینے عرصے بعد بھی وہ خراجی ہے تو فراج بھی تو ساڑھے بھی سارے خراجی ہوئے جی. اچھا جی اسی عشر نو روندے پھرنے دیندے نہیں پہ جی. اور عشری ہے اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولا شيء في آن كير ونفط في أرض عشر وفي أرض إخراج في حريمها صالح للزراعة إخراج لا فيها فإن كان حريم الآن صالحا للزراعة يجب فيه الإخراج لا في الآن. اور نہیں کوئی چیز قیر کے چشمے میں تارکول اور نفت کے چشمے میں پٹرول پارا شارہ اور بھی چیزیں جی فی ارد عشرن عشری زمین کس میں عشری زمین میں, کیونکہ مٹی دا تیل تو بڑا پرانے زمانے تو ہے نا, باقی تو قسمہ ہون بڑیاں وہ تو کدوں دا آ رہے ہیں جی جی. تے اینا بچ بھی عشری زمین میں نکل آئیں تو اب ان میں کوئی شے نہیں, اب ان کا جو حریم ہوگا وہ بھی بچ جائے گا. ہن دھیان کرے جی. اور خراجی زمین میں اگر یہ چشمے نکل ہیں پاویں مسلمان کو ہوئے تو پاویں ذمی کو ہوئے, اور خراجی زمین میں فی حریم ہا اس چشمے کے حریم میں جڑا چمہ پاسے تھاں خالی رکھی ہے جی, اس کے حریم میں ایسا حریم جو سالل زراعت ہے تو خراج ہے, اس حریم بچ خراج ہے لا فیہا اس چشمے میں تو نہیں ہے لیکن اس حریم میں خراج ہے جیڑی چفیرے جگہ خالی رکھی بے پار پار کے لے جانا ہے یا کچھ کرنا ہے جی. یعنی اگر ہے چشمے کا حریم صالح لزراعت تو واجب ہے اس میں خراج نہ کہ سمجھا جائے. اور ایک مسئلہ عین قیر ہوا بالکسر زفت یقال قار وہ تاکیش ہے تار کول جڑا جیوے. اچھا اور بھی جڑے نکلتے ہیں معدنیات مائع قسم دے سارے داخل جے, اور نفت بفتح نون و کسر نفت نفت وہو الصح, یہ تیل ہے جو پانی کی جو غالب آتا ہے پانی پر چشمے میں جی, تو وہ پٹرول جنہوں سے نہ رکھے ہے وہ تیل ہویا نا جی. اور وجہ عدم وجوب عشر میں اس سے یہ ہے کہ یہ نہیں ہے زمین کی ربع سے, زمین کی بہار سے پیداوار سے نہیں ہے یہ, نہ زمین کی بڑھوتری سے ہے, یہ تو تھلو شہر نکلی ہے جی. محض وہ ایک چشمہ فوارہ ہے جنہیں تھلو نکلا ہے جنہیں زمین کو دخل نہیں ہے, جیسا کہ پانی کا چشمہ سنیں جی. اچھا جی یاجب فی ہے یعنی حریم میں, اس لیے کہ خراج کا جو وجوب ہے نا وہ بسبب قدرت پانے کے زراعت سے پاویں گڈے تو پاویں, اور بہرحال عشر پس واجب ہوگا اس چشمے کے حریم میں چشمے عشری کی زمین عشری میں چشمہ نکلا ہے وہ, اگر اس کو کاشت کریں گے تو پھر کاشت میں عشر ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا, باوجہ تعلق پکڑنے عشر کے خارج کے سب جڑا نکلے تو تاں ہے جی, جی نہ نکلے تو پھر نہیں ہے جی.
وہ وکھرا قانون سی پڑھا سا جی اگر ایک بندے زمین رکھی ویلی کاشتکاری نہیں تو مسلمانوں کے امام کو وہ زمین واپس لینے کی اجازت ہے، لے سکتا ہے اس سے جی، انہوں گڈ یا کسی اور نو دے جی۔ اچھا جو ویکھو نا تھلے او در المنتقا میں او اندہ بھی یوسف جتے سی سر رہا انا ابا حنیفہ رضی اللہ عنہ ماں بھی یوسف کی خراجی پانی نے جی، تے والا ہما یہ ہے کہ وہ بنائے گئے ان پر قناطر سفن سے، اور یہ دلالت کرتا اسی پر خلاف محمد کیونکہ وہ عشری ہے، اس لیے کہ نہیں محافظ ان کا کوئی ہے۔ اچھا جی وہ تھلے جڑا وذالک اشیاء کتھے سی لا اور تھلے میں نا مطلب لا فی العین، اور یہ بوجہ تعلق پکڑنے خراج کے تمکن کے ساتھ، اور بہر العشر پس واجب اس کے حریم عشری میں اگر اس کو کاشت کریں گے، وگرنہ نہیں لال کیوں بوجہ تعلق پکڑنے عشر کے خارج کے اس کے۔ چلو بھائی اور نہیں کوئی شے کیر کے چشمے میں اور نفت کے چشمے میں ارد عشری میں اور ارد خراج میں اس کے حریم میں، ایسا حریم جو سالے لزراعت ہے اس میں کیا ہے خراج ہے، نہ کہ چشمے میں، یعنی اگر ہو حریم عین کا سالے لزراعت تو واجب ہے اس میں خراج، نہ کہ عین میں۔